السلام علیکم ناظرین، یہ ہے سمن ٹی وی جو آپ کے لیے پیش کرتا ہے نت نئے حالات و واقعات اور ایسے حقائق جن سے آپ تھے بالکل بے خبر۔ آپ سے گزارش ہے کہ سمن ٹی وی کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبا دیجیے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ السلام علیکم معزز سامعین، آپ کی خدمت میں حاضر ہوں طالش حسین طور۔ آخرکار امریکہ میں وہ وقت آن پہنچا جس کا اندیشہ تھا، یعنی امریکہ میں مظاہرین نے وائٹ ہاؤس پر قبضہ جما ہی لیا۔ پچھلے دنوں ایک سیاہ فام شخص کے قتل کے نتیجے میں پیدا ہونے والی صورتحال اس قدر گمبھیر ہوتی چلی گئی کہ امریکہ کی تقریباً تمام ریاستوں میں سیاہ فام لوگوں نے سفید فام لوگوں کے خلاف مظاہرے شروع کر دیے ہیں، کیونکہ جب سے بالخصوص صدر ٹرمپ نے صدارت کا عہدہ سنبھالا تھا، اس وقت سے کالے یعنی سیاہ فام لوگ یہ محسوس کر رہے تھے کہ ان کے حقوق کے اوپر بالخصوص ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے۔ حتیٰ کہ جب کرونا وائرس کی وبا پھیلی تو کہا یہ جاتا ہے کہ ان علاقوں میں ہلاکتیں زیادہ ہوئیں، ان علاقوں میں انتظامات نہیں کیے گئے جہاں پہ سیاہ فام لوگوں کی آبادی کثرت سے مقیم ہے۔ پچھلے دنوں پولیس والوں کے سامنے ایک سیاہ فام شخص فریاد کرتا رہا کہ اسے ٹریٹمنٹ دیا جائے، اسے ہسپتال میں لے جایا جائے۔ وہ اپنی مری ہوئی ماں کو بھی پکارتا رہا، لیکن 4 پولیس والوں کے دل میں رحم نہ آیا۔ یہ سارا منظر ایک ایسا شخص بھی دیکھ رہا تھا جو کہ فائر فائٹر تھا، اور اس نے گواہی دی کہ پولیس والے خود اس شخص کے قاتل ہیں، کیونکہ وہ گڑ گڑاتا رہا اور کسی نے اس کی حالت زار پر رحم نہ کھایا اور اسے مرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ اس طرح سے سیاہ فام لوگوں کا یہ مطالبہ ہے کہ گورے پولیس والوں نے صرف اس شخص کو سیاہ فام ہونے کی وجہ سے نظر انداز کرتے ہوئے موت تک پہنچا دیا۔ اس وجہ سے پورے امریکہ میں ہنگامے پھوٹ پڑے ہیں اور آخر کار امریکہ اپنے انجام تک پہنچنے کے قریب آ چکا ہے۔ سامعین، یاد رہے کہ جب گورے لوگوں نے امریکہ پر قبضہ کیا تھا تو اس وقت سیاہ فام لوگوں کو بیل گاڑیوں، گدا گاڑوں، ٹانگوں اور اسی طرح چھکڑوں کی جگہ پہ جانوروں کی طرح باندھا جاتا تھا اور ان سے مشقت لی جاتی تھی، جانوروں سے بھی بدتر سلوک کیا جاتا تھا۔ یہ ساری چیزیں سیاہ فام لوگوں کو بھول نہیں سکیں، کیونکہ ان کی کئی نسلیں اس قسم کے ظلم کو برداشت کرتے ہوئے یہاں تک پہنچی ہیں، اور آخرکار جب ظلم کی انتہا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ظالم کے ہاتھوں ہی کوئی نہ کوئی ایسا فعل سر انجام دلواتا ہے کہ ظالم اپنے انجام کو پہنچتا ہے۔ پوری دنیا میں ظلم کا امریکہ نے جو بازار گرم کر رکھا تھا، وہ سمجھتا تھا کہ اس کو توڑنے والا کوئی نہیں ہے۔ پوری دنیا کو بے بس کر کے رکھا ہوا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ زیادہ تر ممالک کے حکمران امریکہ کے تلوے چاٹنے پر مجبور ہیں۔ عوام امریکہ کے خلاف ہونے کے باوجود کچھ نہیں کر پاتے تھے، کیونکہ عوام جانتے تھے کہ ان کے اپنے حکمران امریکی حکمرانوں کے تلوے چاٹتے رہتے ہیں، جیسا کہ اکثر مسلمان شاہی خاندان امریکہ نواز ہیں اور وہ ہمیشہ امریکہ کے کہنے پر ہی چلے ہیں۔ انہوں نے دین اسلام کو بھی برباد کر کے رکھ دیا۔ پوری دنیا میں جہاں پہ بھی مسلمانوں پہ ظلم ہوا، اس پر کسی نہ کسی طریقے سے امریکن لوگوں کا ہاتھ نظر آتا ہے۔ فلسطین میں اسرائیل کا ہمیشہ امریکہ نے ساتھ دیا، کشمیر میں امریکہ نے ظلم و بربریت کے لیے ہندوستان کو ہمیشہ اس کی پشت پناہی کی، حتیٰ کہ روہنگیا اور برما میں بھی جو مسلمانوں کی نسل کشی کی جاتی ہے تو امریکہ بالکل خاموش رہتا ہے، بلکہ پس منظر میں ان کی پشت پناہی کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ عراق کا تنازع ہو تو وہاں پہ 30 لاکھ مسلمانوں کو اس طرح سے
چیونٹیوں کی طرح مسخ کر دیا جاتا ہے جیسا کہ وہ جانور ہوں اور ان کی کوئی زندگی اور ان کی کوئی وقت ہی نہ ہو۔ شام میں 30 لاکھ سے زائد مسلمانوں کا قتل عام ہوتا ہے۔ بوسنیا، چیچنیا، بلکہ دنیا بھر کی جو تاریخ ہے وہ مسلمانوں کے خون سے رنگین ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ مسلمان حکمران چونکہ امریکہ کے بغیر سانس بھی نہیں لے سکتے، اپنے آپ کو اتنے بے بس کیے ہوئے ہیں، ان کی غیرت شروع سے ہی مردہ رہی ہے، اس وجہ سے وہ کبھی بھی مسلمانوں پر ہونے والے ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے ہوئے ہمیں نظر نہیں آتے۔ اگر کسی مسلمان حکمران نے آواز اٹھائی بھی تو اس کے پیچھے اس کی اپنی سلطنت کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوا کرتا تھا۔ اس وجہ سے اکثریت مسلمان ممالک کی ایسی رہی ہے جو کہ ہمیشہ امریکی مسلط کے نیچے رہنا پسند کرتے تھے، بلکہ انہوں نے امریکی لوگوں کے ساتھ، امریکی شاہی خاندانوں یعنی عمراء اور سیاستدان اور امریکہ کے اشرافیہ کے ساتھ رشتہ داریاں قائم کر رکھی ہیں۔ بہت سے شاہی خاندانوں میں ان کی دلہنیں امریکی یہودی لڑکیاں ہوتی ہیں۔ اس وجہ سے انہوں نے یعنی شاہی خاندانوں نے، بالخصوص عربی شاہی خاندانوں نے امریکنز کے ساتھ اپنے بزنس ڈیولپ کر رکھے ہیں، اپنی رشتہ داریاں قائم کر رکھی ہیں، ان کے خاندان ایک ہو چکے ہیں، نام کے وہ کلمہ گو ہیں لیکن اعمال سارے کے سارے ان کے امریکیوں کے ساتھ جا ملے تھے۔ اور جب بھی کوئی شخص یا کوئی معاشرہ فطرت کے ساتھ کھلواڑ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر قدرت اپنا بدلہ خود لیا کرتی ہے۔ کورونا وائرس کی آڑ میں پوری دنیا پہ جو ظلم اور بربریت کی داستان رقم کی جا رہی ہے، ظاہر ہے اس کا بھی کہیں نہ کہیں انجام ہونا ہے، کیونکہ یہ لوگ جو کہ اس قسم کے پلانز کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم پلان اے کریں گے، اگر پلان اے میں اس طرح نہیں ہوا تو پھر ہم پلان بی پہ جائیں گے، پلان بی میں اگر یوں نہ ہوتا تو ہم پلان سی میں جائیں گے، اور اس طرح سے پلان ڈی اور پلان ای اور پلان ایف، اس طرح بے شمار پلان بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہم یوں کر دیں گے، یوں کر دیں گے، دنیا کو ہم یہ کریں گے، یہ ورلڈ آرڈر لے آئیں گے، اس طرح سے دنیا کو اپنا تابع بنا لیں گے، اس طرح سے دنیا کو کنٹرول کر دیں گے، لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ اصل حاکم اعلیٰ اللہ کی ذات ہے جو کہ کبھی بھی ظلم کو ایک خاص حد سے بڑھنے نہیں دیتی۔ اس وجہ سے وہ لوگ جو کہ مختلف چالیں چلتے رہتے ہیں وہ قرآن پاک کی اس آیت کو بھول جاتے ہیں کہ واللہ خیر الماکرین، اللہ بہترین چال چلنے والا ہے، بے شک اللہ بہترین چال چلنے والا ہے۔ اللہ نے جو چال چلنی ہوتی ہے وہ ان لوگوں کے خواب و خیال میں بھی نہیں ہوتی، بلکہ اللہ جس ظالم کی بربادی چاہتا ہے اس کے اپنے ہی ہاتھوں سے وہ کوئی ایسا کام کر بیٹھتا ہے جو کہ اس کے لیے وبال جان بن جائے گا۔ اور امریکہ میں پیدا ہونے والے حالات کا اگر جائزہ لیا جائے تو لگ ایسا رہا ہے کہ ہر شخص کورونا لاک ڈاؤن کی وجہ سے فارغ تھا، تمام لوگ گھروں میں پہلے ہی محصور تھے، پہلے ہی بے روزگار ہو چکے تھے، اور امریکہ کے اندر بھی عام آدمی کا جینا دوبر ہو چکا تھا، کھانے پینے کو ان کو کچھ نہیں مل رہا تھا۔ اس وجہ سے ہنگامے پھوٹے، وہ لوگ مظاہرین کی شکل میں باہر آئے، باہر آ کر انہوں نے سب سے پہلے کھانے پینے کی دکانوں پہ حملے کیے، کھانے پینے کی دکانیں لوٹی، اور پھر وہ آگے بڑھتے چلے گئے، حتیٰ کہ یہ سلسلہ اب تک نہیں تھم سکا اور وائٹ ہاؤس پر مظاہرین کا مکمل کنٹرول ہو چکا ہے۔ ان تمام حالات میں مظاہرین کے لیے بڑا ہی آسان تھا کہ وہ گھروں سے نکلتے اور کچھ نہ کچھ تو انہوں نے فارغ رہتے ہوئے کرنا ہی تھا۔ اس وجہ سے اگر ان کو کوئی مؤثر لیڈرشپ مل جاتی ہے تو یقیناً وہ بہت ہی مؤثر طریقے سے ان تمام مظالم کا بدلہ لینے میں کامیاب ہو سکتے ہیں جو کہ ان کی تیسری چوتھی نسلیں بھگت رہی ہیں۔ نسل در نسل کالے لوگوں پر مظالم ڈھائے گئے، اور انسانی حقوق کے علم برداروں نے جس طرح سے غیر انسانی سلوک ان کے ساتھ کیے تھے وہ بھول نہیں سکتے۔
اس لیے وہ اپنی اگلی پچھلی تمام نسلوں کے حساب چکتا کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں، اور جیسے ہی کوئی ان کی واضح لیڈرشپ ان کے ساتھ ملے گی، یہ ہنگامے مزید پھیلیں گے اور آخرکار امریکہ اپنے بدترین انجام کو پہنچ جائے گا۔ اور دیکھنا یہ ہے کہ اس بدترین انجام سے مسلمان ممالک کیا سبق سیکھتے ہیں۔ وہ آقا جس کو وہ اپنا سب کچھ سمجھے بیٹھے تھے، اپنی غیرت، اپنی عزت کا جنازہ نکالے ہوئے تھے، جب وہ آقا ان حالات سے گزرے گا تو مسلمانوں کو چاہیے کہ اب بھی ہوش کے ناخن لیں، دین الہی پر متحد ہو جائیں، دین الہی کو اپنی زندگی کا نصب العین بنا لے، اپنے ذاتی تفرقات کے لیے آگے نہ بڑھیں، بلکہ خالصتاً اس دین واحد پر متحد ہو جائیں جس کی تبلیغ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی تھی، اور ان کے فالورز اسی تبلیغ کو لے کر آگے بڑھے اور پوری دنیا میں پھیلتے چلے گئے۔ اگر تخت اسلامیہ دوبارہ سے اپنے آپ کو بحال کرنا چاہتی ہے تو تمام مسلمان حکمرانوں کو صرف دین واحد کے موضوع پر اتفاق کرنا پڑے گا، اپنے ذاتی تفرقات کو بھلا کر، ذاتی مفادات کو بھلا کر اللہ کے رستے میں ایک ہونا پڑے گا، اللہ کی لاٹھی کو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا پڑے گا۔ بصورت دیگر اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ جس طرح سے آج مظالم ڈھانے والوں کے ساتھ ہو رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ بھی ان شاہی حکمرانوں کے تخت اور تاج اچھال دیے جائیں اور عوام گھروں سے باہر آ جائیں، اور دین کے دعوے داروں کے جو اعمال ہیں وہ لادینیت کی طرف جا چکے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ عوام یہاں پر بھی ان کے تخت و تاج اچھالنے پر مجبور ہو جائیں۔ اس لیے بہتر ہے کہ یہ تمام حکمران جو کہ دعوے دار ہیں اسلام کو لے کر چلنے کے، ان تمام حکمرانوں کو چاہیے کہ وہ دین الہی پر متفق ہو کر ایک نئی اسلامی دنیا کی بنیاد رکھیں، تاکہ اس موقع سے وہ بہترین طریقے سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اگر وہ ایسا نہ کر سکے تو لمحوں کی خطا جب ہوتی ہے تو صدیاں اس کی سزا بھگتتی ہیں۔ پہلے ہی صدیوں سے مسلمان ان حکمرانوں کی وجہ سے سزا بھگتتے چلے آئے ہیں، ان کی غیرت کے جنازے نکلتے چلے آئے ہیں، اور اب بھی اگر انہوں نے ہوش کے ناخن نہ لیے تو پھر نیست و نابود ہونا ان کا مقدر بن جائے گا۔ لیکن ہم دعا کرتے ہیں کہ ایسا نہ ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ ان حکمرانوں کو کچھ ہدایت نصیب فرمائے تاکہ یہ متحد ہو جائیں اور دین واحد کی بنیاد پر متحد ہو جائیں اور اسلامک بلاک کو مضبوط ترین بلاک کے طور پر دنیا بھر میں پیش کریں۔ والسلام۔